بڑی خوشی کی بات ہے، شہدائے کربلا کے ذکر کے لیے مشکور خان صاحب نے اور آپ لوگوں نے محفل منعقد کی۔ یہ ایک اچھی خدمت ہے۔ ہماری پورے میں اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے، یہاں پر کام جتنے ہونا چاہیے اتنے ڈھنگ سلیقے شریعت کے مطابق ہیں۔ ڈھول تاشے بینڈ باجے یہ ہماری بدنامی کا بھی باعث ہیں اور گناہ کا بھی سبب ہے۔ جہاں اتنی بڑی دینی درسگاہ ہو وہاں پر پاس پڑوس کے محلے والوں کو سب کو ہی ایک اپنا اہم منصب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کریں وہ دین کا بھی پاس و لحاظ کرتے ہوئے اور ادارے کا بھی پاس و لحاظ کرتے ہوئے کام کریں۔ یہ دینی محفل آپ سکون کے ساتھ اس میں بیٹھیں گے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہم بیان کریں اور لڑائی کے اسباب، جنگ کے اور اتنے بڑے معرکے کربلا کے پس منظر میں کیا معاملات تھے۔ حصول برکت کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی نعت پاک کے پہلے چند شعر سماعت فرمائیں۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری لاش کو کر جانے چمن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دوستوں اور بزرگوں، تقریباً 1376 برس تقریباً 1376 برس کربلا کے واقعے کو ہو رہے ہیں۔ 60 ہجری مکمل ہوئی، 61ویں ہجری شروع ہوئی۔ 61ویں ہجری کے پہلے ہی دن یعنی پہلی محرم کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہو گئے اور 10 محرم کو آپ کی دوپہر میں شہادت واقع ہوئی۔ امام علی مقام کی پیدائش ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کے تقریباً 1 سال بعد ہوئی۔ امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں 3 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور تقریباً 1 سال کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ رونق افزائے عالم ہوئے۔
اور 4 ہجری جب آپ اس کے لحاظ سے جوڑیں گے تو تقریباً امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی عمر شریف شہادت کے وقت 56 برس کی تھی۔ کربلا میں امام حسین کو شہید کرانے والا یزید ملک شام کا وہ والی بن گیا، امیر بن گیا، بادشاہ بن گیا، اپنے آپ کو خلیفہ کہلانے لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یوں تو نرے لوگ شامل تھے، لیکن خاص کر شمر حاجی کو بٹھا لیا، ان لوگ بیٹھو بھی اٹھو نہیں بیٹھو، وہ بچے ہیں اسی خالی ہو گئے، بیٹھو نہ انہیں بچوں کی طرح خاموش کر لو یار، بچے جو ہے بہت بول رہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر، کربلا کوفہ شہر کے بہت قریب میں ہے۔ عمر ابن سعد خولی شمر، یہ چند وہ ہیں سورما جو واقع کربلا اور حادثے کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ باضابطہ حدیث شریف میں ہے، بڑی اہم حدیثوں میں روایت آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے میرے محبوب، ہمارے نبی زکریا کو یہودیوں نے شہید کیا تو ہم نے اس شہادت کا بدلہ 70,000 یہودیوں کے قتل سے لیا، یعنی ایک حضرت زکریا کے بدلے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے نواسے حسین کربلا میں شہید ہوں گے تو ان کا بدلہ ہم 1,40,000 انسانوں کو قتل کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہمیں آپ کو یہاں تھوڑا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو چند نام بتائے، مین ملزم یہی تھے، یزید جس نے قتل کا حکم دیا۔ آج مجھے لوگ انکار کرتے اس چیز کو کہ یزید نے قتل کا حکم دیا نہیں تھا، لیکن تاریخی دلائل اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ اس نے باضابطہ امام حسین کے قتل کا حکم دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کی طرف سے گورنر تھا، اس نے اسی لیے بھیجا ہی تھا کوفے میں ان کو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچاداد بھائی امام مسلم کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کرایا، کئی عظیم حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ عمر ابن سعد سپہ سالار تھا، ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا جو عشرہ مبشرہ میں فاتح مصر حضرت سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر، خولی شمر، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مین قاتلین اور ظالمین میں آتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لشکر گھیرے ہوئے تھا وہ 22,000 کا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قتل کرنے والے چند، امام حسین کو گھیر کر لانے والے حضرت حر اور ان کا قافلہ تھا، بعد میں یہی حر حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے، بڑی جانبازی سے شہید ہوئے۔
کل 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ 1,40,000 انسانوں کے قتل سے لیں گے، تو ایسا کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قتل کرنے والے جو چند ہیں، آپ کو محاصرہ کرنے والے چند ہیں، زیادہ سے زیادہ 22,000 کربلا کے میدان میں لوگ تھے، اور لیکن وحی الہی آئی کہ 1,40,000 انسانوں کو قتل سے بدلہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے، کہ گناہ کرنے میں کئی اعتبار سے نرے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. مثلا ایک انسان وہ ہے جس نے ڈائریکٹ کسی کو قتل کیا، ایک وہ ہوتے ہیں لوگ جو قاتلوں کی مدد کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو قاتلین کے قتل سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ 1,40,000 کی بات آئی ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے قتل کا مشورہ دیا، کچھ وہ تھے جو قتل یزید کی طرف سے فوج میں شامل تھے، اور زیادہ تر وہ تھے جو امام حسین کی شہادت سے راضی تھے. سب اس میں آ گئے. آج ہم کسی کو قتل کریں تو وہ گناہ، قاتل کی مدد کریں، چاہے اسے ہتھیار دے کے مدد کریں، کسی طرح سے مدد کریں، وہ بھی ہم قتل میں اس کے جرم میں شریک ہوں گے، قتل کا مشورہ دینے والے بھی شریک ہوں گے، اور قتل سے خوش ہونے والے بھی شریک ہوں گے. ایک گناہ سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی کے کفر سے خوش ہوتا ہے تو وہ علماء فرماتے کافر ہو جائے. اس طرح سے اسلامی بھائیوں ایک جتھا تھا جو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوا، اور ظلماً امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مصطفیٰ خلیفہ ہوئے. یزید کے والد سے کچھ معاملات ہوئے، جنگ صفین واقع ہوئی. بہرحال حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بات دفع ہو گئی. اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی. وہ اپنے جیسے زندگی ایک عام گزارتے تھے، مدینہ طیبہ میں رہے. آج مجھے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، تاریخ سے ناواقف لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین حکومت کی طلب میں گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی تھے، ایک روایت میں ہمیں دھیان آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو فوج تھی تقریباً اس میں 90,000 وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضرت امام حسن کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ. اور امام حضرت امیر معاویہ کی فوج کو ہم مار کر کے رہے. اگر امام حسن کو حکومت مطلوب ہوتی، امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت مطلوب ہوتی، اور آپ حکمرانی چاہتے ہوتے، تو آپ یہ بند کر دو. آپ قرآن میں موبائل بہت ڈالتے ہیں، جو لوگ بیٹھے اپنے اپنے موبائل بند کر لیتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت امام حسن کے پاس اتنی فوج تھی اور آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، قوت تھی. پھر آپ کے والد خلیفہ رہے تھے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے. تمام اہل ایمان حضرت حسن سے محبت کرتے تھے. میرے صحابہ موجود تھے، صحابہ سب دل سے امام حسن کو چاہتے تھے. تو اگر ان بھائیوں کو حکومت مطلوب ہوتی تو کسی بھی حال میں حضرت امیر معاویہ کو وہ خلافت نہیں دیتے. بات بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟
حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت سونپ دی، اس کے بعد میں امام حسین نے خلافت طلب کی، نہ کچھ کی۔ 60 ہجری کے رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ بات ہم آپ یاد رکھیں یہاں پر، دیکھو یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ تھے، وہ بھی صحابی، اور ان کے باپ حضرت ابو سفیان بھی صحابی، صحابہ کے بڑے مرتبے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذرہ برابر کی توہین کسی کے لیے جائز نہیں۔ صحابہ کی توہین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ہمارے صحابہ سے محبت کرے گا وہ ہماری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ کی محبت رسول پاک کی محبت کی علامت ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا فبغضی ابغضہم، تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے صحابہ کے مرتبے کتنے بڑے ہیں کہ صحابہ کی محبت کو سرکار علیہ السلام اپنی محبت کی علامت قرار دے رہے، اور صحابہ کے بغض کو آپ اپنے بغض کی علامت قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمارے صحابہ سے بغض رکھے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا من بعدی، میرے نبی علیہ السلام سارے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں خبردار خبردار، میرے بعد میرے صحابہ کو تم نشانہ نہ بنانا کسی چیز کا۔ ایک صحابی اتنے بڑے مرتبے ہوتا ہے، بڑا سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بڑی عظمت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قاتل وحی رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے سگے سالے، آپ کی سگی بہن تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات میں سے، جو امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی امیر معاویہ کی بہن کا وہ مرتبہ اللہ نے بنایا کہ تمام مومنین کی وہ ماں بن گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا بہت بڑا کام کیا، لیکن یزید جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اس کی عادتیں بگڑنے لگی تھی آپ کے سامنے۔ بہت بڑا لاپرواہ انسان تھا، جوان تھا۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے معتقدین میں نہیں، وہ لکھتا ہے کہ یزید اتنا بڑا ناخلق تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر، موت کے آثار بالکل قریب، اور یہ یزید شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے بلوایا، بڑی مشکل سے ڈھونڈے ملا، یہ شکار کھیل رہا تھا، لوگ پکڑ کر کے اسے لائے، سمجھایا کہ تم کیسے انسان ہو، تمہارے باپ حالت مرگ میں ہیں، موت کے بالکل قریب ہیں، اور تم شکار میں مبتلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، ان پہ تم کاربند رہنا۔ آپ نے وصیت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا، سنت کی پیروی کرنا۔ دوسری وصیت کی تمہارے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے، انہوں نے حکومت کا نظام کیسے چلایا، ان کی سیرت کو سامنے رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ آج انسان اتنا بگڑ چکا ہے، دور اتنا خراب ہو چکا ہے، پھر بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کا بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، لیکن باپ جب موت کی حالت میں ہوتا ہے، وصیتیں کرتا ہے، تو ہر ناخلف اولاد بھی بڑی توجہ سے سنتی ہے۔ لیکن یزید نے جانتے برجستہ کہا کہ میں حضور کی تو سنت کا خیال رکھوں گا، لیکن ابو بکر کی سنت کا خیال نہیں رکھوں گا۔ حضرت امیر معاویہ کا ماتھا ٹھنکا کہ تو بات کیسی کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کو رسول پاک کے نائب مطلق،
افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر کا تو نبیوں کے بعد پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے. ابو بکر نے تو وہ کیا ہے کہ قرآن ان کی مدح کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابو بکر سے کوئی مطلب نہیں. اس سے ذہنیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسی حکومت کی ہے آج تک کسی نے ایسی حکومت نہیں کی. 12-13 سال کو ان کے دور حکومت دنیا کے لیے پوری رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک فتنہ نہیں اٹھنے دیا. جس دانائی عقل مندی سے امام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے حکومت کی، آج تک کوئی بادشاہ ایسی حکومت نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی سیرت کا مکمل خیال کرنا. کہتا ہے کہ نہیں میں حضور کی باتوں پہ عمل کروں گا، لیکن اب عمر کی سیرت سے مجھے کوئی تعلق نہیں. ایک ایک کر کے سب کا انکار کرتا چلا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دل برداشتہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تجھ سے کوئی اچھی توقعات نہیں، اچھی امیدیں نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہوا. آج کے انسان ہوتا، آج کا بیٹا ہوتا، باپ کو موت کی حالت میں پاتا تو کبھی چھوڑ کر کے جاتا نہیں. یزید کی نالائکی آپ دیکھیے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی اس حالت کو دیکھ کر کے پھر دوبارہ شکار کے لیے چلا گیا. اور اتنا بڑا محروم کہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ دوسرے لوگوں نے پڑھائی اور اس نے کئی دن بعد آ کر کے ان کی قبر پہ جا کے نماز پڑھی. یہ گویا کہ اللہ کو منظوری نہیں تھا. کیسے صحابی کی نماز یزید جیسا پلید انسان پڑھایا. اللہ نے وہ غیبی انتظامات کر دیے. یہ وہ یزید ہے جس کی مختصر تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خلافت عربی زبان کا لفظ ہے. اسلام میں جو خلافت راشدہ کہلاتی ہے، خلافت راشدہ کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی منہاج النبوت. یعنی خلافت وہی ہے صحیح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو. یہ یزید دنیا کا پہلا انسان ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بالکل ہٹ گیا. نماز حدیث شریف میں ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا. نماز ایک ایسی چیز ہے، روایتوں میں آیا کہ صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، دین کا ستون ہے. فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں سن سکتے کسی صحابی کی کبھی بھی کوئی نماز قضا ہو. اللہ اکبر. یہ پہلا یزید انسان ہے اسلامی بھائیوں کہ اس نے نماز قضا کرنا شروع کر دیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جس کی کوئی آدمی آپ ایسا پاتے کہ جس کی کبھی نماز لیٹ ہو جاتی، یہ وقت گزار کے اگر سونے ہونے کی حالت میں کبھی نماز قضا کر دیتا تو اسے کوئی بھی حکومت کا عہدہ نہیں دیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ جو نماز کو ضائع کر سکتا ہے وہ باقی چیزوں کو اس سے زیادہ ضائع کر سکتا ہے. کوئی منصب نہیں دیتے تھے. اور فرماتے تھے جو اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ کوئی ذمہ داری سے کام کر ہی نہیں سکتا. اب آپ اندازہ لگائیے یزید دین کے سب سے بڑے ستون کو اس نے اس طرح سے ڈھا دیا کہ نماز کوئی اس نے پرواہ نہیں کی اور نماز چھوڑنے لگا. شکار کھیلتا نمازیں قضا کر دیتا. دوسرا آپ جانتے ہیں کیا کرنے لگا؟ شراب پینے لگا.
شراب کا تو ایک ایسا معاملہ ہے اس کا کہ بعض مورخین نے تو عربی کے اشعار نقل کیے. شراب آپ جانتے ہیں کم وقت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر دین محمدی میں شراب ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی تو ہم دین عیسوی میں پی لیں گے. اس کلمے کی بنیاد پر تو علماء نے انہوں نے کافر کہہ دیا ہوا. یعنی گویا کہنے لگا کہ شراب ہمیں اتنی محبوب ہے کہ اگر ہمارا دین محمدی اجازت ہمیں شراب کو نہیں دے گا تو ہم عیسائی ہو کر کے شراب پیں گے کہ مذہب عیسائی میں شراب جائز ہے، لہذا میں ایک راستہ یہ تلاش کر لوں گا. جو آدمی دین عیسوی میں شراب کی حلت چاہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت امت کے کثیر علماء نے اسے اسی لیے کافر کہہ دیا. بندروں کا ناچ ایک شریف آدمی کے بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو یزید نے کرنا شروع کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ خلافت کیا ہوتی ہے؟ علی منہاج نبوت. بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، اسے بیٹھو، آ جاؤ. خلافت وہ ہوتی ہے جو نبوت کے طریقے پر ہو، جو نمازیں چھوڑے، جو شرابیں پیے، جو زناکاریاں کرے، جو انسان بندروں کو نچائے، وہ خلیفہ ہو سکتا ہے. خلافت تو ہو ہی نہیں سکتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے. دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. اور فرمایا اس کے بعد ملک عضوض ہو جائے گا، یعنی کٹخنا ملک. نبی علیہ السلام پہلے ہی خبر دے گئے تھے. یزید بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا. یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس کے باپ ایمان لے آئے، اس کے دادا ایمان لے آئے. یزید کی دادی حضرت ہندہ ایمان لے آئے، ابو سفیان کی بیوی. یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جوان حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اتنا کٹر دشمن تھا بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو سفیان اس کے دادا بھی اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن یہ فیضان نبوت تھا. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر جا کر کے گویا یہ کہہ لیجئے کہ ایک رشتہ ملتا تھا بنو امیہ کا، بنو ہاشم سے، کہ اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابو سفیان کا سسر عتبہ جو آپ کی بیوی کا باپ، اور حضرت امیر معاویہ کا نانا عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، عقبہ ابن ابی معیط، یہ وہ رؤوس آئے کفار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. سب ایک ایک کر کے جنگ بدر کے اندر مار دیے گئے. تاریخوں سے یہاں تک ثابت ہوتا ہے کہ یزید کے اندر وہی بغض بھرا ہوا ہے. حقائق آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اور بلکہ اس کا ایک شعر نقل کیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جب اس نے دیکھا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اور ان کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر رکھ کر کے یہ لوگ دمشق لے گئے، تو یہ بہت دور شہر سے نکل کے آ رہا خوشی میں دیکھنے کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، گھر کی خواتین بری طرح سے رسی کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اونٹوں پر ان کو کس دیا گیا تھا. یزید نے دیکھ کر کے ایک شعر پڑھا تو علماء نے وہ شعر باقاعدہ نقل کیا. اس نے کہہ دیا کہ آج آل احمد سے میں نے بدلہ لے لیا. نعوذ باللہ، اگر یہ باتیں اسلامی بھائی صداقت کی روشنی میں دلائل قاطعہ سے ثابت ہو جائے تو اس نے کافر، اسی لیے علماء نے جنہوں نے کافر کہہ دیا. ہمارے امام صاحب رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا کہ نہ کافر نہ میں کہوں، نہ مسلمان کہوں نہ کافر. ایسے اس کے حالات، امت کے جمہور لوگوں نے اسے کافر کہہ دیا. اب آپ اندازہ لگائیے، جو بادشاہ ہوتا، ملک عزوز کٹخنا ملک جس کا ہو، جو نمازیں چھوڑے، جو شرابیں کھلم کھلا پیے، اور شراب کے حلال ہونے کے لیے جو دین عیسوی میں داخل ہونے کی تمنا کرے، جو بندروں کا ناچ کرائے، جو رنڈیاں نچائے، وہ کبھی
خلیفۃ المسلمین ہو سکتا؟ وہ خلیفہ بنتا تو کیا کرتا؟ ہم آپ خوب جانتے ہیں قوم کا سربراہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی قوم کا حاکم جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رعایا. ہمارا حاکم اگر غلط چلے گا تو قوم یعنی اس کی رعایا کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. الناس والا دین ملک کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسے بادشاہ کرتے ہیں ویسے ہی رعایا. اتنا بڑا کم بخت انسان تھا. اب آپ اندازہ لگائیے، آپ اچھی طرح سے ہمارا خیال سمجھ گئے ہوں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل جو لڑائی تھی وہ حکومت حاصل کرنے کی نہیں تھی. آپ چلے تو تھے، کوفہ والوں نے خطوط آپ کو بھیجے اسی لیے کہ ہم آپ کے باپ کی جگہ پر آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. آپ چلے تھے خلافت کے لیے، لیکن خلافت دنیا کی عزت کے لیے مطلوب نہیں تھی، خلافت دنیا کی دولت کے لیے مطلوب نہیں تھی، بلکہ امام حسین خلافت ہی چاہتے تھے تاکہ یزید جیسا انسان قوم کو امت کو برباد نہ کر دے. آپ چاہتے تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خلافت قائم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل لڑائی. جنگ نہ عزت کے حصول کے لیے تھی. امام حسین کو اللہ نے عزت ویسے ہی بہت دے رکھی. امام حسین سے بڑھ کر کے ان کے زمانے میں کس کی عزت ہے؟ ہر مومن امام حسین کو چاہتا تھا. حال تو یہ ہے کہ تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یزید پہلے تو بڑا خوش ہوا، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اسے رپورٹیں ملنا شروع ہوئی. دمشق کے لوگ جو ہمارے محب الدین میں سے تھے، چاہنے والے تھے، اب وہ مجھے گالیاں دینے لگے، ہمیں برا کہنے لگے. یزید کو تھوڑے دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ پورے دمشق میں ہماری بغاوت پھیل رہی ہے. لوگ ہم سے ناراض ہو گئے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے کہ نواسے رسول اللہ کو تم نے قتل کر دیا. یزید اتنا پچھتایا اور عبید اللہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا کہ اس مرجانہ کے بیٹے نے اگر امام حسین کو شہید نہ کیا ہوتا تو آج لوگوں کے چہرے ہماری طرف سے نہیں پھرتے. لیکن یہ پچھتاوا اس وقت ہوا جب اس نے دیکھا کہ اب تو حکومت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، لوگ ہم سے کھینچے جا رہے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہم بجائے محبوب بننے کے مبغوض بن گئے. لوگ ہم سے بغض رکھنے لگے. جوانوں بزرگوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھو مشکات شریف کی حدیث ہے. دو تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اس سے اندازہ لگائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے کربلا سے کتنی تکلیف پہنچی. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے چہیتے بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، کہ میں دوپہر میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اشعث اغبر، حضور کے بال بکھرے ہوئے اور پورے جسم میں غبار ہٹا ہوا، غبار آلود. فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارورۃ، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے. بے پناہ غمگین فرماتے ہیں کہ ابن عباس یہ قارورہ ہے، یہ شیشی ہے، میرے حسین کو اس کے ساتھیوں کو آج کربلا کے میدان میں لوگوں نے شہید کر دیا. مجھے پورا دن ہو گیا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا اس شیشی میں خون جماتا تھا. اللہ اکبر، کلیجہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید العرب والعجم، سید الناس، سید الرسل، محبوب کائنات. وہ محبوب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں جتنے اللہ کے عاشق ہوئے، چاہنے والے ہوئے، سب کے سردار حضرت موسیٰ ہیں. اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں حضرت موسیٰ.
سرکار امام ربانی فرماتے ہیں جتنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا بندے قدوس جن کو اتنا چاہے، اتنا اللہ کے لوگوں نے نہیں چاہا جتنا کہ رسول اللہ کو خدا نے کچھ چاہا. ان کے ہاتھ میں شیشی ہے، شیشی میں خون بھرا ہوا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ دن بھر ہو گیا، منظر یوم کا الفاظ آئے کہ پورا دن ہو گیا ہم کو حسین دمن حسین و اصحاب ہی کے الفاظ آئے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو میں خون جمع کر رہا ہوں. یہ حدیث کی بات ہے. قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ پڑھی. امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں نا دین کے، 4 میں ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹے نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ ابا جان کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائے؟ یزید کا نام لے کر کے لعنت بھیجنا جائے؟ بہت سے لوگ لعنت منع کرتے ہیں. لعنت بہت بری چیز ہے. قبیل علی رحمت لعنت مانے ہوتے ہیں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی بندہ رحمت سے دور ہو جائے. جو بندہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا پھر رہا کیا اس کے پاس؟ تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں، جہنم کے سوا کچھ نہیں. جس پہ خدا کی لعنت ہو وہ جہنمی. تو آپ جانتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے برجستہ کیا جواب دیا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ بتاؤ کہ خدا جس پر لعنت بھیجے میں اس پہ لعنت نہیں بھیجوں. سبحان اللہ سبحان. جس یزید پر خدا لعنت بھیجے میں کیوں نہیں بھیجوں؟ وہ بڑا چکر میں پڑے. اتنے بڑے امام کے بیٹے وہ جانتے تھے کہ یزید تو قرآن کے نزول کے بعد پیدا ہوا. یزید پہ لعنت کلام الہی میں کیسے آ سکتی ہے؟ صحابی بھی نہیں ہے وہ. تو کہنے لگے ابا جان آپ یہ تو بتائیں قرآن میں کہاں لعنت یزید پر آئی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے وہ آیت کریمہ پڑھ دی جو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی. اللہ کیا فرماتا حال سے تم ان تولیتم، اے لوگوں قریب ہے اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے، والی بنا دیا جائے، تم حکمراں بن جاؤ تو تم کیا کرو کہ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ. اور اللہ نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم اپنے رشتے توڑو. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ جو حاکم بننے کے بعد، سربراہ بننے کے بعد، والی بننے کے بعد جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر لعنت فرمائی. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہرا کر دیا. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا. سورہ محمد کی آیت کے الفاظ کریمہ آپ نے تلاوت کیے. حضرت امام احمد بن حنبل کے جواب پر ان کے بیٹے خاموش ہو گئے. کہنے لگے واقعی آپ دیکھ لیں یزید کو کہ یزید وہ ہے اللہ نے اسے والی بنا دیا. تو والی بننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلایا. مسلمان پڑھا لکھا خون جانتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں تک کے خون کی حفاظت کی، ذمیوں کے خونوں کی حفاظت کی. آپ نے ذمی کے خون کو بہانے سے اتنا سخت منع کیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. نبی مسلح بن کر کے آئے تھے، سارے صحابہ مسلح تھے، امیر معاویہ مسلح تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ اتنی پیاری ہے کہ جب حضرت امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی لشکر جرار لے کر کے حضرت امیر معاویہ سے مقابلے کے لیے نکلے
تو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جاسوس نے آ کر کے خبر دی کہ حسن تو بہت بڑا لشکر لے کر کے آئے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ وہ چڑھا رہے تھے حضرت امیر معاویہ کو تاکہ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو حضرت امیر معاویہ کے حدیثوں میں اتنے پیارے جملے نقل کیے گئے کہ آپ نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر تم نہیں جانتے اگر ہم حسن کا مقابلہ کریں گے تو مارے کون جائیں گے؟ مسلمان ہی تمہارے جائیں گے، مسلمانوں کا خون بہے گا، صحابہ کا خون بہے گا، تابعین کا خون بہے گا، یہ مارے جائیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، ان یتیموں کی پرورش کون کرے گا، ان کا وارث کون ہوگا، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ان کی بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ایک زبردست تقریر کی، حضرت عمر بن العاص کی زبان خاموش ہو گئی۔ امیر معاویہ چاہتے کہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً دو چار عظیم الشان لوگوں کو تیار کیا اور کہا جاؤ امام حسن کے پاس جاؤ، وہ نواسے رسول اللہ ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم امام حسن سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربوں کو یہ مزاج نہیں تھا، عرب بہت غیرت مند تھے، اس زمانے کے عرب جھکنا نہیں جانتے تھے، لیکن ذرا دیکھیں تو یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام میں جن کی عظمتوں کو سکہ چلتا تھا، جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، جن کی حکومت تھی، حضرت علی کے بعد ایک زمانے تک جو حکمراں رہے، انہوں نے اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ امیر معاویہ امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں نکل سکتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ بیویاں بیوہ ہوں گی، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، یتیموں کی پرورش کون کرے گا، ان بچوں کو پڑھائے گا کون، لکھائے گا کون، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کون کرے گا۔ اور آخر کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی۔ دیکھا والی ہوئے تو فساد زمین میں نہیں پھیلایا، بلکہ زمین کو فساد سے بچا لیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ امیر معاویہ کی شان تھی، صحابی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بالکل تم ایسا ہی کرو گے، والی بننے کے بعد تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تقطعوا ارحامکم۔ دیکھیں تو قرآن کا اعجاز، قرآن پہلے ہی خبر دے رہا تھا کہ والی بننے کے بعد جو زمین میں فساد پھیلائے، والی بننے کے بعد جو رشتے توڑے، رشتے کاٹے، اللہ پر اس کی لعنت۔ یزید نے دونوں کام کیا، یزید نے فساد فی الارض بھی کیا، زمین میں فساد بھی پھیلایا اور رشتے توڑے۔ امام حسین تو سگے رشتے دار تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ اسی خاندان سے تھے جس خاندان سے یزید تھا، ایک ہی باپ کی اولاد حضرت ہاشم اور امیہ کی، امیہ کے اولاد میں یزید، حضرت امیر معاویہ، حضرت سفیان وغیرہ، اور بنو ہاشم میں آیات سیدنا علی مرتضیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہوا گھرانہ، سگے رشتے دار۔ اس نے ایسوں کو قتل کر کے رشتے توڑے کہ نہیں توڑے؟ بھائی اس سے زیادہ رشتہ توڑنا اور کیا ہو سکتا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رشتے کو پیدا کیا، ہم آپ سب غور کریں، آج ہمارے رشتے داروں میں لڑائیاں، بھائی بھائی میں لڑائیاں، ساڑھیوں میں لڑائیاں، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے ہی جھگڑے، رشتوں میں بول چال بند، سب سے پہلے رشتہ داری پر بیتتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا، قامت الرحم وَأَخَذَتْ بِحَقِّ الرَّحْمَانِ، متشابہات کے الفاظ ہیں کہ رشتہ کھڑا ہو گیا، اللہ کا دامن پکڑ لیا اس نے۔ حق مانے ہوتے ہیں تیبن، بتا دیں متشابہات میں سے اللہ ہی جانتا ہے مراد، اس کے رسول جانتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ہے رشتہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو رشتے نے کہا ھذا مقام العائذ بک یا اللہ ان قطیۃ ان القطیہ، یا اللہ میں بس اس وقت تجھ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں توڑا نہ جاؤں،
میں توڑا نہ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سن، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، من وصلک، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، سبحان اور جو اللہ تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جہنم میں داخل کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آپس میں لڑنے والے رشتہ داریوں کو، اسلامی بھائیوں توڑنے والوں کو سوچنا چاہیے آج مسلمانوں کے اندر یہ وبا بہت آ گئی ہے، ہر رشتہ دار میں لڑائی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا بول چال بندو، غیروں سے آدمی محبت کرتا ہے لیکن اپنے خون سے وہ بیزار ہے، یہ ہماری بہت بڑی بربادی کی چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو والی بنا دیے جائیں، حاکم بنا دیے جائیں، وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتے توڑیں، لعنہم اللہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر لعنت کی۔ بالکل کھلا ہوا ہے۔ یزید والی بنا، والی بننے کے بعد اس نے فساد سے نرم بھی کیا، زمین میں فساد بھی پھیلایا اور رشتے بھی توڑ دیے۔ تقطعوا ارحامکم، قرآن کہتا ہے کہ ہم تم کو اگر والی بنا دیں گے تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتے توڑو گے۔ اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سے لعنت، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، اندھا کر دیا ہے۔ اندھا ہی بہرا ہو گیا۔ نرے لوگ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں حقائق نظر نہیں آتے، انسان کی عظمتیں نظر نہیں آتی، انہیں صلاح کی باتیں نظر نہیں آتی، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہو جاتے ہیں، حق سننے کے لیے ان کے کان تیار نہیں۔ سارے وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے رشتہ داروں میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو والی بنے، فساد پھیلائیں، رشتے توڑیں، اللہ کو پر لعنت۔ بخاری کی حدیث میں نے سنائی، اللہ رب العزت نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، من قطعک، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کوئی میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہی صلہ رحمی، یہی ملانا ہے۔ فرمایا یہ تو مکافات ہے، اس نے اچھا کیا تم نے اچھا کر دیا، یہ تو اچھا بدلہ ہے، یہ ملانا نہیں ہے۔ ملانا یہ ہے کہ جو تم سے بھاگے تم اسے قریب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا رشتہ دار رشتہ توڑے، تم سے ناراض ہو، تم اسے مناؤ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں حدیث نقل کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ خلق عظیم کیا؟ تو آپ نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، حدیث سنو جوانوں اور بزرگوں توجہ سے، میرے رسول فرمانے واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واحسن الی من اساء الیک، اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا کرو۔ بیٹھ جاؤ، ایسے خلل پڑ رہا ہے، ادھر ادھر نگاہیں ادھر آ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یزید اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں والی بنا دیں گے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، تو والی بننے کے بعد، حاکم بننے کے بعد جو زمین میں فساد پھیلائے، اس سے بڑی خونریزی کیا ہوگی کہ امام مظلوم کو 72 ساتھیوں کو اتنے دردناک انداز میں قتل کیا گیا کہ آج تک کبھی کسی دنیا میں ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف سے ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو سر کاٹ کر کے کوفے میں لایا گیا، تشت کے اندر سر رکھا ہوا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی تھی، امام حسین کے ہونٹوں کی طرف کرنے لگا، ایک صحابی دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈانٹ نکل کرنے لگے کہ خبردار، حسین کے ہونٹوں میں چھڑی نہ لگانا، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو رسول کائنات کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا۔ اللہ صحیح حدیث کریمہ میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے
میں حسین سے ہوں، من احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی بات میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں اور بزرگوں کو دیکھ رہا ہے، ایمان کو سنوالنے کی ضرورت ہے، اللہ کی لعنت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو شروع میں آپ کو بات سمجھائی کہ آپ دیکھیں وہ حدیث پاک کہ 1,40,000 انسانوں کو قتل سے اللہ نے فرمایا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کو بدلہ لوں گا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو سمجھایا، حسین کے قاتل، امام حسین کے قتل میں شریک، امام حسین کے قتل سے راضی